شکر ہو تیرے نام کی تعریف ہو ہاللیلویہ۔ عزیزو آپ لوگ تیار ہیں کلام خدا کے لیے؟ جی۔ آسمانی نعرے سے شروع ہو جائے۔ جی۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ سسٹر کے لیے ایک بار زوردار تالی۔ تو آئیے دوستو ایک بار پھر سے آسمانی نعرے سے شروع کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ میکائل سیٹ ہے، خداوند کا شکر ہے، ورنہ اکثر شور میں بچے جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے دوستو، زندہ خدا کے کلام کے لیے، زندہ خدا کی منادی کے لیے، زندہ خدا کے جلال کے لیے، زندہ خدا کی حضوری کے لیے، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو میں ان میں حاضر اور ناظر ہوں۔ ہمارا ایمان ہے کہ زندہ خدا ہم میں حاضر ہے، ہمارا ایمان ہے کہ خداوند ہمارے جسموں میں حاضر ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم زندہ خدا کے لیے پاک مجمع کی شکل میں جمع ہوتے ہیں، مقدس خیمہ کی شکل میں جمع ہوتے ہیں، پاک محفل کی شکل میں جمع ہوتے ہیں، تو زندہ خدا ہمارے ساتھ نہیں، ہمارے درمیان نہیں، بلکہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو میں ان میں حاضر ہوں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ زندہ خدا آج یہاں پر حاضر ہے، اور زندہ خدا اپنے کلام کی تفسیر کرے گا، زندہ خدا اپنے کلام کی ٹرانسلیشن کرے گا، زندہ خدا اپنے کلام کی ایسی تفسیر بیان کرے گا جو ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ زندہ خدا اپنے ہی نام کو، اپنے ہی کلام کو اور اپنے ہی کام کو اپنے نام کے وسیلہ سے جلال دے گا۔ سمجھا تو خدا باپ کے لیے، یسوع المسیح کے لیے، خدا روح القدس کے لیے، تحریری خدا بائبل مقدس کے لیے، خدا کی پاک شریعت اور خدا کے پاک فضل کے لیے ایک بار زوردار تالی۔ خداوند کے نام کی تمجید ہو اور خداوند کے نام کی شکر گزاری ہو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ تو عزیزو آج کے کلام خدا جو ہم شروع کرنے کو ہے نہایت ہی دلچسپ اور ہمیشہ کی طرح منفرد ہے، یونیک ہے، نایاب ہے۔ اور آج کے کلام خدا شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ٹاپک بتاتا چلوں کہ آج کا جو مضمون ہے وہ ہے تیرا کلام اور میری گواہی۔ کیا ہے آج کا ٹاپک؟ تیرا کلام اور میری گواہی۔ آج کا ٹاپک ہے تیرا کلام اور میری گواہی۔ آج کا کیا ٹاپک ہے؟ تیرا کلام اور میری گواہی۔ تیرا کلام اور میری گواہی۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو عزیزو آج ہم جانیں گے کلام خدا میں سے کہ زندہ خدا کا کلام ہمارے لیے کیا ہے اور ہماری گواہی زندہ خدا کے لیے کیا ہے۔ اب ہمیشہ یاد رکھیے گا عزیزو کہ زندہ خدا ہمیشہ ہمیں اپنا کلام دیتا آیا، چاہے وہ بربلی ہو، اورلی ہو یا بائی ریٹن ہو۔ زندہ خدا چاہے بول کر اپنا کلام یا احکامات دیتا ہو یا چاہے بائی ریٹن ہو۔ آپ نے 2 چیزیں نوٹ کرنی ہیں کہ یہ ہے زندہ خدا کا کلام، اور دوسرا کیا حصہ تھا ٹاپک کا؟ میری گواہی۔ میری گواہی۔ کلام تو یہ رہا، اب میری گواہی کیا ہے؟ تو میں ایک شخص سے شروع کروں گا۔ اس انسان کو شاید آپ نے دیکھا نہ ہو، لیکن جب انٹرنیٹ پہ جائیں گے تو آپ ضرور دیکھیں گے۔ میں آپ کے سامنے پہلے ایک آیت مقدسہ پڑھے دیتا ہوں جو آج کی ہماری مرکزی آیت بھی ہے، اور اس شخص نے یہ اپنی مرکزی آیت جو ہے اپنے انٹرنیٹ ایڈریس کے اوپر پوسٹ کی تھی، سوشل میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ۔ تو آئیے دوستو اسی آیت کو پڑھتے ہیں، اور آج کی ہماری مرکزی آیت بھی یہی ہوگی۔ میرے ساتھ آپ دیکھیے کرنتھس کا پہلا خط، مقدس پولس رسول کی معرفت لکھا گیا کرنتھیوں کے نام پر، اس کا پہلا خط اور اس کی چھٹا باب، اور اس کی 9ویں سے 10ویں۔ تو غور سے سنیے گا دوستو اس کلام خدا میں کیا لکھا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالی بکنے والے، نہ ظالم۔
सो कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब अजीजों, काफी चीजें आपने नोट की इस इस्तबाक में। इस इस्तबाक में कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो कि खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते लोग। और वो चीजें क्या क्या हैं? फरेब देने वाले, हरामकार, बुतपरस्त, जनाकार और अयाश, लौंडेबाज और चोर और लालची और शराबी और गाली बकने वाले और जो जुल्म करते हैं लोगों पर। अजीजों, आज की जो मैं आपकी नजर डलवाना चाह रहा हूं जिस टॉपिक पर, वो आप देखते हैं कि हम सीरीज चला रहे थे कि रेवरेंड डॉक्टर पास्टर जमील नासिर साहब ने जो ट्रांसजेंडर के एक बिल के ऊपर, जो पाकिस्तान में बिल ये पास हो चुका है, यानी साडी हुकूमत दे विच एक ऐसा कानून आ गया है जिन्हें बाइबल दे कानून ने, एंड बाइबल दे कानून दे नाल नाल एक हुकूमत है और भी कानून ने, और एक कानून से एक चीज जायज करार दे दी गई है। और अब जायज है करार देती है कि मर्द मर्द ना शादी कर ले और औरत औरत ना शादी कर ले। सुन के कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा लग रहा है। कैसा लग रहा होगा आपको? सुन के कैसा लग रहा है? बहुत बुरा। और आज का टॉपिक क्या है कि तेरा कलाम और मेरी गवाही। और हमें ये सुन के बहुत बुरा लग रहा है कि मर्द मर्द के साथ शादी कर ले और औरत औरत के साथ शादी कर ले। पता है बुरा क्यों लग रहा है आपको? मैं आपके सामने खुदा का कलाम पढ़ता हूँ, मलाकी नबी का सहीफा, उसका 2 बाब, सुनिएगा गौर से। और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद ये कि उसके पास और अरवां मौजूद थी, फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। जब आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक आदम के लिए एक ही हवा को पैदा किया। अब बाइबल में लिखा है और भी अरवाह मौजूद है। अरवाह किसे कहते हैं? अरवाह लफ्ज जो है, अरवाह लफ्ज जो ये रूह का जमा है, यानी और भी बहुत सारी रूहें थी भाई, और भी बहुत सारी जानें थी, और भी बहुत सारों को वो पैदा कर सकता था आदम के लिए। यानी एक तो ज्यादा बीवियां भी कर सकता सी, लेकिन एक आदम ने कितनियां पैदा की थी? एक ही ताक के क्या हो? खुदा तरस नस्ल पैदा हो। इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। खुदा तरस यानी खुदा जैसी, और खुदा तरस यानी खुदा का तरस रखने वाली, जिनको खुदा का कोई खौफ डर हो। यानी कि जी फिर एक तो ज्यादा शादी होती है ना, तो खुदा तरस होंगे ने, तो ना उनको खुदा का खौफ होता है। ये बाइबल का फतवा है और ये बाइबल जिंदा खुदा फरमाता है। उसके पहले जब आप पीछे चले जाए तो आप देखते हैं कि जब बाप आदम को बनाया तो कितनी हवा थी उसके लिए? उनकी बीवियां कितनी थी? एक ही थी। मर्द के लिए खुदा ने सबको देखा, सबका जोड़ा है, लेकिन बाप आदम का जोड़ा नहीं है। तो खुदा ने उनके लिए मददगार एक पैदा की उनकी की पसली से, और वो थी एक औरत। मर्द के लिए क्या पैदा की? एक औरत पैदा की, और वो एक ही पैदा की। मर्द के लिए एक औरत पैदा की और वो एक ही पैदा की। लेकिन बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, जो हमारी मरकजी आयत है, एक लफ्ज इसमें आया है, वो है लौंडेबाज। इसका मतलब है, आगे जब आप जाते हैं इस्तिश्ना की किताब में, इस्तिश्ना की किताब में भी लिखा है कि जो मर्द मर्द से सोहबत करे या औरत औरत से। देखिए, ये कलाम जो है ये खोल के आपके सामने बयान करने का एक मकसद है, क्योंकि इस मुल्क के विच बिल पास हो चुके हैं। आप अपने बच्चों पर नजर रखें। अब ये लीगल है, अब ये लीगल है। आप किसी मर्द को लेके जा सकते हैं, बोलते हैं मेरी शादी करवाओ, तो हो जाएगी। और अगर मैं आपकी शादी नहीं करवाऊंगा तो वो मेरे लिए जेल का बायस होगा। तो डॉक्टर साहब ने तो ये फरमाया कि देखे चर्च जो है वो मजबूर हो जाएंगे और उन्हें करनी पड़ेगी। कल को कोई मर्द आता है, मर्द को लेकर, कोई औरत आती है औरत को लेकर, कि भाई देखे ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ है, ये पाकिस्तान के अंदर अब ये रूल अप्लाई हो चुका है, तो इस रूल के मुताबिक आप मेरी क्या कर दीजिए, शादी करिए। तो जब नहीं होगी तो आपको क्या हो जाएगी, जेल। शादी हो नदी फिर भी हो जानी है, भावे कितना भी हुई। 2015 में बराक हुसैन ओबामा जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट,
2015 میں دوسری بار جب الیکشن ہوئے تو انہوں نے یہ 2 بل پاس کیے. ایک ابورشنز لیگل ان کرسچینٹی، یعنی کہ ابورشن جو ہے وہ لیگل ہے، اور دوسرا بل پاس کیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کرتا ہے، ٹرانسجینڈرز کو سامنے رکھ کے، جنہیں ہم اردو زبان میں خسرا بھی کہتے ہیں، ہجڑا بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں. یعنی انہوں نے تاڑ دے وچ دکھایا کچھ جا رہا ہے اور کیا کچھ جا رہا ہے. سمجھئے گا اس بات کو. اب جب کیا یہ جا رہا ہے تو پیدائش میں خدا کہتا ہے کہ میں نے ایک مرد کے لیے ایک ہی عورت بنائی ہے، مطلب دوجی شادی دا بائبل میں کوئی بھی واسطہ نہیں ہے. گو کہ جے اور ہسبینڈ مر جائے تو انہوں نے بھی آپشن ہے کہ وہ زندہ خدا کو اپنا دولہا سمجھے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. ہاں اگر نہیں صبر ہوتا تو بائبل کہتی ہے مست رہنے سے اچھا ہے تو شادی کر لے، اس کنڈیشن میں کہ جب آپ کا خاوند یا خامند نہیں تو عورت جو ہے بیوی آپ کی مر گئی ہو. اب یہاں پر جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے، یہاں پر جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، اور یہ لیگل ہے. یہ کل کو آپ کے اور میرے سامنے آئے گا اور چرچز مجبوراً یہ کریں گے بھی. لیکن آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ آپ اور میں بھی تو چرچ ہیں، آپ اور میں بھی تو کلیسیا ہیں. آپ نے اور میں نے ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کھڑے ہونا ہے. اور یاد رکھے گا جب آواز اٹھائیں گے تو آپ کی آواز کو دبایا بھی جائے گا، کیونکہ آپ پنگا کس سے لے رہے ہیں، آپ کس کے خلاف جا رہے ہیں. بہت تیرے چرچز ایسے ہیں جو یہ کام کیا کہ گھٹنے ٹیک دیں گے. 2015 میں براک حسین اوباما جو ہے وہ الیکشن جیت گئے اسی کام کی وجہ سے. 2017 میں انڈیا میں ہمارے پڑوس ملک میں نریندر مودی صاحب دوسری بار الیکشن جیتے اسی کام کی وجہ سے. بہت تیرے کاموں میں یہ بھی ایک کام تھا. اور آج جو ہمیں پیسے دیے گئے، امداد دی گئی ہے اربوں ڈالر، اس پہ سائن کروانے کے پیچھے کہ یہ بھی کام تھا کہ یہ بل بھی پھر کیا کرواؤ، پاس کرواؤ. شیطان دیکھے کیسے اپنی جاگیر اور اپنی بادشاہت کو پھیلا رہا ہے. پہلے امریکہ، پھر انڈیا، پھر پاکستان. بندہ بندے نہ شادی کرے گا، کتنا پیڑا لگ رہا ہے. خدا کے خلاف ہے کہ نہیں؟ یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے، یہ خدا کے خلاف ہے. مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت عورت سے شادی کرتی ہے. اب میں جس بندے کا آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں وہ ہے اسرائیل فلاؤ. اسرائیل فلاؤ جو ہیں یہ آسٹریلین فٹ بالر تھے، رگبی پلیئر تھے. رگبی پلیئر آپ نے دیکھا ہوگا جو ایسی ہوتی ہے بال، بال نہیں ہوتا وہ فٹ بال، اس کے 2 نوکیں ہوتی ہیں اور وہ اس طرح سی شیپ میں ہوتا ہے اوپر نیچے. میرے پاس ہے نہیں، وہ اکثر پکڑ کے جاتے ہیں تو لات مارتے. آپ نے دیکھا ہوگا گولڈ برگ جو ریسلر ہے ٹکر مارتے ہیں، جو یہ وہ ہے فٹ بال. رگبی پلیئر اس کو کہتے ہیں، اسے بھی فٹ بال ہی کہتے ہیں. اور دنیا کی مہنگی ترین کھیلوں میں سے ایک ہے. اب اسرائیل فلاؤ جو ہے یہ آسٹریلین رگبی پلیئر تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی تمام سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر یہ آیت لگا دی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پہلے کرنتھیوں کی آیت جس میں لکھا تھا کہ یہ ساری چیزیں خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے انکار ہے. اس میں سے جو حکومتیں تھی آسٹریلیا کی، ان میں جو LGBT تھے، LGBT لیسبین، گیز، بائی سیکچول، ٹرانسجینڈر جو تھے، انہوں نے ایکشن اٹھایا وزیروں پر، مشیروں پر. اور انہوں نے کیا کیا؟ اس کے اوپر کیس کیا. انہوں نے کہا بھائی بات سن، یہ انٹرنیٹ سے نا ذرا اپنی یہ پوسٹ تو ہٹا، ورنہ تیرا 4 سال کا کانٹریکٹ جو تو نے کیا ہوا ہے وہ کینسل ہو جائے گا. اب یہاں پر ہم 2 چیزوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. پہلے تو خدا کا کلام جو اس نے لگایا، اب آئے گی اس کی گواہی. آخر میں آپ لوگوں سے بھی آپ کی گواہی پوچھی جائے گی. پہلے تو جو خدا کا کلام اس نے پوسٹ کیا دنیا کے انٹرنیشنل لیول پر، اور دوسرا کیا تھا؟ اب اس کی آئے گی گواہی. اس نے کہا بھئی اگر نہیں ہٹاتا تو یہ تو the word of God ہے، یہ تو زندہ خدا کا کلام ہے، تو میں تو نہیں ہٹاتا. اس نے کہا اگر نہیں ہٹائے گا تو تیرا 4 سال کا کانٹریکٹ ہے. اور 4 سال کا کانٹریکٹ کتنے کا تھا دوستو؟ $4 کروڑ کا، $4 کروڑ کا. اور پاکستانی اربوں روپے بنتے ہیں. یہ
پاکستانی اربوں روپے بنتے ہیں اور انہوں نے کہا تیرا اربا روپے دا کانٹریکٹ ہے انہوں اسا کینسل کر دے رہے تو نیکسٹ ٹائم تو ٹی وی تے آ بھی نہیں سکے گا تیرا کانٹریکٹ تو کدی کھیل بھی نہیں سکے گا جیسے میل گبسن صاحب کو کہا گیا کہ بھائی یہ پیشن آف دا کرائسٹ جو تو ریلیز کر رہا ہے یہ نہیں کرنا ورنہ تو ٹی وی سے بھی جائے گا سکرین سے بھی جائے گا ڈائریکشن سے بھی جائے گا سارا تیرا مطلب ٹی وی پہ آنے کا قصہ ہی ختم اس نے کہا کر دو جو کرنا ہے میں تو یہ ریلیز کروں گا پیشن آف دا کرائسٹ جب آپ مووی دیکھتے ہیں تو اچھوں کے دل جو ہے وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس کے لیے اسے بڑی قربانی دینی پڑی اس کی ایک بہت بڑی گواہی ہے اب وہ جو فلم میں ایکٹر بنا تھا یسوع مسیح آج وہ خود ایک پاسٹر ہے آج وہ خود ایک پاسٹر ہے کیونکہ اس نے جو وہ ایکٹنگ کی تھی اس کا کندھا بھی ٹوٹ گیا بڑی ایک نیزہ وہ کہہ رہا تھا جب مارا گیا آپ کو پتا وہ سارا فلمایا گیا اور کہا ایک نیزہ جو تھا وہ آ کے میرے لگ گیا نیزہ سوری کہہ رہا ہوں وہ بیٹ جو تھا جو مار رہے تھے چھانٹے جنہوں کہہ رہے تھے وہ گوشت کہہ رہا وہ ایک لگ گیا تھا میرے اور جب میرے لگا تو ایسے لگا کہ بوٹی کے ساتھ ساتھ ہی میری ہڈی بھی چیر کے لے جائے گا کئی مہینوں تک بیڈ ریسٹ رہا کندھا ٹوٹ گیا جب سلیپ پر چڑھانا تھا گر گیا نیچے یہ ساری چیزوں کو جب اس نے محسوس کیا تو ڈاکٹر نے جو لٹکا ہوا تھا نا تو کندھا ٹوٹ گیا تو لٹکا ہوا تھا زخم بھی تھا اس نے بتایا نا اس کو چلنے دو تو ڈاکٹر نے کہا اتر جا بھائی تیرے کو تھوڑا ریسٹ دیتے بعد میں کر لینا جب سے ٹھیک ہو جائے گا اس نے کہا نہیں اب ہونے ہی دو اب یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے اگر میری جان جاتی ہے تو جائے لیکن اب میں یہ سین کر کے رہوں گا کیونکہ اس نے کلام اتنا سن لیا کلام اتنا پرفارم کر لیا جو شخصیت وہ بنا تھا اس کے بارے میں وہ جان گیا اور وہ ایتھیسٹ تھا وہ کیا تھا ایتھیسٹ کہتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے اور اس وقت بہت بڑا گروپ ہے یہ پھر اس نے خدا کو بھی مانا مسیح کے نام کا بپتسمہ بھی لیا باپ بیٹے اور روح القدس کے اور سیکنڈ اس نے یہ کام کیا کہ آج وہ پریچنگ کر رہے اسی طرح اسرائیل فلاؤ کو بھی کہا گیا کہ بھائی تیرا اربا روپے کا کانٹریکٹ بھی جائے گا تو ٹی وی تے بھی نہیں آ سکتا بھوکا مرے گا کی کرے گا بھوکا مرے گا صرف ایک آیت تو ہٹانی ہے صرف ایک آیت ہٹانی ہے انٹرنیٹ سے ورنہ بھوکا مرے گا اس نے کہا نہیں میں یہ خدا کے کلام کو نہیں ہٹا سکتا میں نے کوئی برا کام نہیں کیا یہ میں لگاؤں گا تو عزیزو ہوا کیا ایل جی بی ٹی والے جو مرد شادی کر رہا ہے عورت شادی کر رہی ہے انہوں نے اس پہ کیس کیا حکومت کو ساتھ لیا اس کے ساری جو پراپرٹی تھی پیسہ ضبط ہو گیا فٹ بال بھی ختم کیریئر بھی ختم فیوچر بھی ختم بیوی بھی ختم بچے کھائیں گے کہاں سے پھر وہ ٹی وی پہ آیا اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایک بیان دوں گا اسرائیل فلاؤ جب ٹی وی پر آیا تو اس نے بیان دے دیا کہ دیکھیں بھائی آپ میرے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ اتنا عجیب سا برتاؤ کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ اتنا برا کر رہے ہیں میں اسرائیل فلاؤ میں آسٹریلین رگبی پلیئر ہوں میں فٹ بالر ہوں آپ میرے ساتھ اتنا کیسے کر سکتے ہیں آپ نے سب کچھ چھین لیا آپ نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا آپ نے مجھ سے اربوں روپے چھین لیے اب بتائیں میں کھاؤں گا کیا میں پہنوں گا کیا میں تو کروڑ پتی سے روڑ پتی بن جاؤں گا کس لیے آپ نے یہ کیا کیونکہ زندہ خدا کے کلام کے لیے آپ نے میرے ساتھ یہ زندہ خدا کے کلام کے لیے کیا تو آپ نے زندہ خدا کے کلام کو ہٹانے کے لیے میرا پیسہ چھینا زندہ خدا کے کلام کو ہٹانے کے لیے میرا فیوچر چھینا زندہ خدا کے کلام کو ہٹانے کے لیے میری ساری پرسنل لائف چھین لی زندہ خدا کو ہٹانے کے لیے مجھے کروڑ پتی سے روڑ پتی بنا دیا تو دیکھو میں گواہی دیتا ہوں میں اس کلام کے لیے ایک گواہی دیتا ہوں تو میرا پیسہ چھین لو میرا سب کچھ چھین لو میرا فیوچر چھین لو دیکھو میں اس زندہ کلام کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی حاضر ہوں ہاللیلویہ دوستو یہ تھا اسرائیل فلاؤ اس نے کہا جو کرنا ہے کر لو میں اپنی جان دینے کے لیے بھی حاضر ہوں لیکن اس زندہ کلام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کیونکہ مرد جو مرد سے شادی کرتا ہے وہ گناہ ہے اور جو عورت عورت سے شادی کرے گی وہ گناہ ہے دوسرا آپ دیکھتے ہیں ایک فلپس نام کا بندہ تھا فلپس نام کا بندہ جیک فلپس یہ لینڈ لاٹ تھے ان کی بہت بڑی ایک اپنی بیکری تھی ساڑھیاں تھے بیکریاں ہوندے نے چوہے پچ دے ہوندے نے تے کیڑے ہوندے نے اس طرح کا وہ سسٹم نہیں ہے عزیزو آپ نے جو چیز بنائی ہے ٹائم لیمٹ لکھا ہوتا ہے 24 گھنٹے 12 گھنٹے اس کے بعد یہ ڈسکارڈ ہوگی پھر نیا بنے گا اور بڑی کوالٹی اور بڑے کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں دو بیبیاں آ گئی آرے کو
دو بیبیاں آ گئی اور انہوں نے کیا بناؤ جی ساڈا کیک، انہوں نے کہا ہے کیک بناؤ، کہا جی اکثر نہیں شادی کا لکھواتے ہیپی میرج ود فلانا فلانا، دونوں لڑکیوں کے نام لے لیے. اس نے کہا بھئی یہ تو میں نہیں کروں گا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے بھی خدا کے کلام کو پڑھ کے یہ ملاکی نبی کی کتاب بتائی، آیت بتائی کہ ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے ارواں تو ایک ہی تھے بھائی، ارواں بہت سارے تھے لیکن پھر بھی کتنی بنائی؟ ایک ہی بنائی. تو اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا انہوں نے؟ کڑیاں دو ہی گئی ہیں سیدھیاں کورٹ چ، وہ تو وکیل کر کے رہتے کیتا کیس، تے کیس کر کے کی ہویا؟ پوری دکان نوں لگیا تالا، اتوں کئی مہینے انہوں سٹیا جیل چ، تے کئی $1000 اور اتنے جرمانہ بھی ہویا، تے چھترول الگ ہوئی. لیکن اس نے کیک نہیں بنایا. تو بنا دیتا کیک، کیک بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ تو کیک ہی بنا رہا ہے، تو کون سا نکاح کر رہا ہے؟ لیکن اس نے کہا نہیں، یہ زندہ خدا کے کلام کے خلاف ہے، یہ میری گواہی ہے، کلام میں لکھا ہے ارواں تو بہت تھے لیکن پھر بھی ایک ہی آدم کے لیے ایک ہی ہوا بنائی. ہوا کے لیے ہوا نہیں بنائی، یا آدم کے لیے آدم نہیں بنایا، آدم کے لیے ہوا کو بنایا. یہ دو ہوا کہاں سے آ گئی بھائی؟ اپنی ہوا چلائی جاندے ہو. تو سمجھئے گا اس بات کو، اس ہوا کو، یہ جو آج کل ہوا چل رہی ہے اس کے خلاف وہ بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سب کچھ سہا، اپنا فیوچر بھی گوایا، اپنا پیسہ بھی گوایا، اپنی دکان بھی گوائی، بہت بڑا شو روم تھا وہ بھی گوایا، جیل جا کے بیٹھ گیا. اس کے ساتھ ایک اور قصہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک لیڈیز تھی، یہ تھی کورٹ رجسٹرار. یہ رجسٹرار تھی جیسے آپ وکیل کہہ سکتے ہیں. تو دو ہومو سیکچول میرجز اس نے کرنی تھی، ایک ہومو سیکچول میرجز اس نے کرنی تھی. دو بندے اس کے پاس چلے گئے، یہ امریکن لیڈی تھی. تو ان کو دو مرد جا کے کہتے ہیں ہمارا نکاح کر دیجئے کورٹ میرج. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بھئی حکومت نے بول دیا ہے، حکومت نے تو بول دیا ہے، تو اب آپ کرتے ہیں ذرا ہماری شادی. اس نے کہا میں نہیں کروں گی. عزیزو اس کو بھی لائسنس کینسل کیا، وکالت سے اسے دور کیا اور اس کو بھی جیل میں ڈالا. تو شادی انہوں نے پھر بھی ہو گئی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے ان تین بندوں کی گواہیاں، ایک اسرائیل فلاؤ کی، ایک دا جیک دا فلپس کی، اور ایک امریکن لیڈی جو ایڈوکیٹ تھی، جو رجسٹرار تھی، جنہوں نے اس تمام گند کو ایکسپٹ کرنے سے دور کیا. عزیزو اسی طرح کے کام کب ہوتے رہے؟ جب آپ نوح کا زمانہ دیکھتے ہیں، جب آپ لوط کا زمانہ دیکھتے ہیں. نوح کے زمانے میں بھی یہی ہوا، غیر جسموں کے ساتھ راغب ہوئے اور ان سے جبار جب پیدا ہوئے تو خدا نے انہیں غرق کیا. اور لوط کے زمانے میں بھی جب تین بزرگ آتے ہیں، پیدائش 18 باب 19 باب 20 آیت میں، تو وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں عورت نہیں، ہمیں یہ مرد بزرگ ہی چاہیے. فرشتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اب خدا کے فرشتوں نے اندھا بھی کر دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا نہیں، اندھے ہو کے بھی بائبل میں لکھا ٹٹول رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ٹٹول رہے تھے. کیڑا گیٹ. اتنی ذلت اور اتنی رسوائی اور اتنی خطرناک گناہ ہے دوستو. یہ بائبل میں کچھ چھوٹے گناہ ہیں، کچھ بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن ہر ایک گناہ کی مزدوری ہے موت کی. لیکن دوستو یہ گناہ تب آتے ہیں جب آسمان تو اولے ڈگنا شروع ہوئی ہیں. جب نوح کے زمانے میں یہ گناہ بے تحاشا ہوا، کیا ہوا؟ طوفان خدا نے بھیجا اور مار ڈالا سب کو. اور جب لوط کے زمانے میں یہ گناہ بے تحاشا ہوا تو خدا نے آسمان سے من کے آگ کے اولے بھیجے. من کڈا ہوں 40 کلو 40 کلو کا بمب کوئی اتو آسمان تو آ کے بچے تو کی ہوئے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بلٹس جو ہیں وہ 14 اگست کو، ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے، 14 اگست کو یا نیو ایئر پہ ہوائی فائرنگ ہوندی ہے. ہوائی فائرنگ کے بعد وہ جو خالی کھول ہوندا ہے وہ واپسی آگے کسی جسم سے بچے تو کی ہوندا ہے؟ وہ جسم میں گھس جاتا ہے، زخم کرتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر کہ دل کی سائڈ پہ چلا گیا تو وہ مار بھی سکتا ہے. بازو میں لگ گیا تو کوئی ایسی چوٹ نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیں وہ کتنی کی اونچا گیا ہوگا. ارے ادھر ہی کہیں ہوگا، واپس آگے گر گیا. لیکن جو آسمان تو 40 کلو کا اولا آ کے بجے، اگ دا بنیا ہوا بمب آ کے بجے زمین کے اوپر، تو زمین کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ لرز جاتی ہوگی، کانپ جاتی ہوگی، کانپ جاتی ہوگی. عزیزو خدا مار ڈالتا ہے. یہ ایسے گندے اور غلیظ گناہ ہیں
اور اب تو یہ عام ہو چکے ہیں، اب تو یہ عام ہو چکے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے دین اسلام کے بہتیرے بہن بھائیوں کا، اپنے ہندو بہتیرے بہن بھائیوں کا، سکھ بہتیرے بہن بھائیوں کا، مسیحی بہتیرے بہن بھائیوں کا، جو اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن میں ان کے لیے عقل اور دانائی کی دعا کروں گا جنہوں نے یہ بل پاس کیا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ پہلے جب یہ بل پاس ہوا تو کیا ہوا؟ نوح کا طوفان آ گیا۔ پھر بل پاس ہوا تو کیا ہو گیا؟ اولے گرے من من کے۔ اب پھر یہ کام شروع ہو چلا ہے دوستو۔ شیطان آپ کی جان نہیں چھوڑتا۔ شیطان نے نوح کے زمانہ میں بھی آپ کی جان نہیں چھوڑی، شیطان نے لوط کے زمانے میں بھی آپ کی جان نہیں چھوڑی، اور شیطان اب بھی آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا اور آپ کو اسی بربادی پہ مارے گا۔ سو خدا کہتا ہے میرا دل انسان کو بنانے سے ملول ہوا۔ ملول کہتے ہیں چہرہ اداس ہو جانا، ملول کہتے ہیں غمگین ہو جانا، ملول کہتے ہیں منہ اتر جانا، یعنی انسان کو بنا کے جو ہے حرکت کرتے ہوئے ہے تو خدا کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ تو جدو غمگین ہویا بندہ کسی تے ظلم کرتا ہے، مارتا ہے کسی نے، تو یاد رکھے گا دوستو اس کی نسلیں بھی برباد کر دیتا ہے۔ جب اتنا پریشان ہوا ہو بندہ، تو آپ کے سامنے آخری میں بات کیے جاتا ہوں کہ یہ زندہ خدا کے لوگوں کے سامنے تھا یہ کلام، اور انہوں نے کلام سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور اپنی انہوں نے گواہی دی کہ ہم کیک نہیں بنائیں گے، ہم کورٹ میرج نہیں کروائیں گے۔ اور اسرائیل فلاں نے کہا کہ میرا نام بھی اسرائیل ہے اور میں اس نام کی بھی لاج رکھوں گا، میں اس پوسٹ کو، اس خدا کے کلام کو یہاں سے نہیں ہٹاؤں گا۔ تو عزیزوں اس سے ہوا کیا؟ سب نے خدا کے کلام کے لیے گواہی دی اور سب نے کچھ نہ کچھ کھو دیا۔ خدا کے کلام کے لیے گواہی دی اور سب نے کچھ نہ کچھ کھو دیا۔ آج آپ کے لیے میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں، سوچئے گا، رات کو بیڈ پر لیٹتے وقت سوچئے گا، یا ابھی بیٹھ کر سوچئے گا، یا گھر جاتے ہوئے سوچئے گا۔ یہ مین اسٹریم میڈیا کے، سوشل میڈیا کے ہمارے بہن بھائی جو ان کے لیے بھی ایک سوال ہے کہ آپ نے مسیح کے کلام کے لیے کیا گواہی رکھی ہے، اور آپ مسیح کے کلام کے لیے کیا کچھ چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ مسیح کے کلام کے لیے کیا کچھ قربان کر سکتے ہیں؟ آپ مسیح کے کلام کے لیے کتنے دکھ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ مسیح کے کلام کے لیے کیا گواہی پیش کر سکتے ہیں؟ سو خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو بڑی برکت دے، خدا ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے جاہ و جلال کے لیے باکثرت بابرکت استعمال کرتا رہے۔ آمین ثم آمین۔